بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا کی حقیقت کو جاننے سے غافل ہیں، قاصر ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے. اور یہ لوگ دنیا میں مزے اڑاتے ہیں، آخرت کے کاموں سے غفلت برتتے ہیں، ایسے زندگی گزارتے ہیں گویا بس دنیا ہی میں انہیں رہنا ہے. تو یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں وہ مومن ہیں، ایمان والے. اور دوسری قسم کے لوگ جو دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، یہ یا تو کافر ہیں یا تو فاسق و فاجر ہیں. بزرگوں دوستوں، میں نے ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جسے آپ لوگ کئی مرتبہ سنے ہوں گے. مکتبوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو 40 حدیثیں جو سکھائی جاتی ہے ان میں بھی ایک یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ایمان والے کو دنیا میں کیسے رہنا. دنیا کو ایمان والوں کے لیے قید خانہ، جیل خانہ کیوں قرار دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ محدثین کرام نے اس کی 4 وجوہات بیان فرمائی. پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے قید خانے میں قیدی قید خانے کے قانون کی پابندی کرتا ہے، قید خانے میں وہ آزادی سے جی نہیں سکتا، آزادی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا. جب چاہے تب سو جائے، جب چاہے تب اڑ جائے، جب چاہے تب باہر چلا جائے، جب چاہے اندر آ جائے، جب چاہے کھائے، جب چاہے پیے. اس کو آزادی نہیں دی جاتی، اس کا اس کو اختیار نہیں دیا جاتا. اسی طرح سے ایک ایمان والا بھی دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند بناتا ہے. جیسے ایمان والا اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں. میں اپنی مرضی سے نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا، نہ اٹھوں گا، نہ تجارت کروں گا، نہ معاملات کروں گا، نہ عہد و معاہدہ کروں گا. دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے قانون کے خلاف جا کر میں ہرگز نہیں کروں گا. تو ایمان والے جب ایمان لاتے ہیں تو اس کا وعدہ کرتے، اس کا عہد کرتے. تو
تو قید خانے میں قیدی بھی پابند رہتا ہے قانون کا، اور دنیا میں ایمان والا بھی قانون کا پابند ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ قیدی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر قید خانے کے قانون کی پابندی کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، لیکن ایمان والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوشی سے اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قید خانے میں، جیل خانے میں قیدی کو بہت سی تکلیفوں کا، مشقتوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیسی کیسی تکلیفیں دی جاتی ہیں، کبھی کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، کبھی ایس کے ڈلے کے اوپر سلا کر مارا جاتا ہے، کبھی یہ جو ناخن ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، اور ڈنڈوں سے خوب اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تکلیفیں وہاں قیدی کو سہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بولتے ہوئے، سنتے ہوئے بدن میں روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی تکلیفیں وہاں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دنیا میں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر انسان پر حالات آئیں گے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص بے غم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل غم سے پاک ہوں، سکون سے ہوں، آرام سے ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، رنج نہیں، ایسا نہیں بول سکتا۔ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کو دنیا میں غموں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان پر ایمان والوں سے بھی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانے کے مانند ہے۔ جیسے قیدی کو کئی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، ایسے ہی ایمان والے کو بھی دنیا میں پریشانیاں آئیں گی۔ عاشق ہی کا امتحان ہوتا ہے، مومن اللہ کا عاشق ہے، نبی کا عاشق ہے، تو اسے امتحان کے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اسے تکلیفوں کو سہنا پڑے گا، مشقتوں کو جھیلنا پڑے گا۔ کافر اللہ کا عاشق نہیں ہے، نبی کا عاشق نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اللہ کے بعد جو دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول، سارے نبیوں کے سردار، لیکن ان کو بھی دنیا میں تکلیفیں سہنی پڑی۔ انہیں بھی کبھی راستے میں کانٹا بچھایا گیا، جب نماز پڑھ رہے تھے تو اوجھڑی جو نجاست کا جو ہوتا ہے نا، جسے ہم بوٹی بولتے ہیں، وہی سی جو اونٹ کی اوجھڑی لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر رکھ دیا گیا جب آپ سجدے میں گئے۔ ایک دیوار کے پاس بیٹھ کے نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو ایک دشمن نے دیوار کے اوپر چڑھ کے کوشش کی کہ آپ کے اوپر ایک پتھر پھینک دے، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے آپ کو بتا دیا تو آپ صحیح سالم وہاں سے بچ کر نکل آئے۔ جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے رخسار مبارک زخمی ہو گیا، آپ کی بیٹیاں آپ ہی کے سامنے دم توڑ کے مر گئی، اور مکے میں 10 سال تک کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے صحابہ جو جانثار صحابہ تھے انہیں کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو
گرم بالوں کے اوپر لٹا کے مارا جاتا تھا. اتنا مارتے کہ پیٹھ کے اوپر پورا زخم ہو جاتا تھا. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ انہیں کیسی تکلیف دی گئی. اسلام میں سب سے پہلے جو خاتون شہید ہوئی ان کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ, یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے. ان کو ایمان لانے کے جرم میں ابو جہل نے 2 اونٹوں کے درمیان میں باندھ دیا اور دونوں طرف اونٹوں کو بھگا دیا. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے یاسر رضی اللہ عنہ, انہیں گردن اڑا دی گئی, اس کو قتل کر دیا گیا. اور طائف کے سفر کے موقع پر فضائل اعمال میں سنے ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر بچوں کو لگا دیا گیا, جوانوں کو لگا دیا گیا, اور وہ آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ زخمی ہو کے خون جو ہے وہ چپل مبارک میں جمع ہو گیا, جس کی وجہ سے پیر کو جوتے سے باہر نکالنا مشکل ہو گیا. آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے, تو اتنا ستایا گیا. تو ہمارا کیا شمار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ دنیا میں آزمائش میں پیسا جاتا ہے, آزمایا جاتا ہے, تکلیفیں دیا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد جو افضل در افضل ہیں ایمان میں, دین میں, جو جتنے افضل ہوں گے اتنا ان کو آزمایا جائے گا. آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے کافر, آپ ایک درخت کے اندر چھپ گئے. معلوم ہوا کافروں کو کہ یہاں چھپے ہوئے ہیں, تو آرا چلا گیا. تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کو بھی ستایا گیا, گزشتہ امتوں کو بھی ستایا گیا. میں نے ابھی ایک آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی امتحان کے مرحلوں سے گزارے ہوئے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ویسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر پیش آئے. روایات میں آتا ہے کہ پہلی امت کے جو مومنین ہوتے تھے, ایمان لانے کے جرم میں, مؤمن ہونے کے جرم میں, مسلمان ہونے کے جرم میں, ان کو آرے سے کاٹ دیا جاتا. لوہے کی کنگیاں بنا کے اسے بدن کے اوپر پھیرا جاتا, جس سے بدن کی ہڈیاں نظر آنے لگتی. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, ان کو کیسی تکلیفیں دی گئی. بدن کے اوپر, زمین کے اوپر لٹا کر جو ہے لوہا جو ہے ان کو اوپر گاڑ دیا گیا, ہاتھ میں, پیر میں. اس کے بعد ان کو مارا گیا, ستایا گیا. تو ایمان والے چونکہ جنت کے حقدار ہیں, اس لیے انہیں تکلیف سہنی پڑے گی, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا میں بھی ہمیں کوئی بہت بڑا عہدہ ملنا ہے, بہت بڑی جاب ملنی ہے, بہت بڑا جو ہے مرتبہ ملنا ہے, تو اس کے پیچھے محنت درکار ہے. بہت محنت کرنے کے بعد ہی ہمیں وہ بڑا مرتبہ عہدہ مل سکتا ہے. ایسے ہی آسانی سے مل جائے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں, دنیا میں مسلمانوں پر حالات آئیں گے. اب اس کی وجہ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا کہ کیا مسلمانوں ہی کو ایسا ستایا جاتا ہے, ایسے تکلیفیں دی جاتی ہیں. موت مسلمان کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے. مسلمان اس سے خوش ہے کیونکہ وہ اللہ سے ملنے جاتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے, ایک برج ہے, جس کے ذریعے سے ایک محبوب اور ایک محبوب سے ملتا ہے جا کے. تو موت ایک ذریعہ ہے. جو ایمان میں پکے ہوتے ہیں, جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ خوشی سے دنیا سے جاتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً. اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں انہیں موت سے ڈر, موت سے خوف. یہی ایمان والے میں اور کافروں میں فرق ہے, کیونکہ ان کے لیے یہی دنیا جنت ہے, وہاں کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے
کہ کوئی بھی قیدی قید خانے میں رہنے کو پسند نہیں کرتا. خدا نہ خواستہ گرفتار ہو گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں یہاں سے نکل جاؤں، کب میں یہاں سے باہر جاؤں، اپنے گھر والوں سے ملوں. وہاں اس کا دل نہیں لگتا، اس کا جی نہیں لگتا. اسی طرح سے ایمان والا بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا. یہ دنیا سے اس کا دل نہیں لگتا. دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس لیے ضرورت کی حد تک اسے استعمال کرتا ہے، لیکن اسی میں مشغول ہو جائے یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے. ہمارے اللہ والے کہتے ہیں دنیا سے محبت ایسی کرو جیسے کہ کشتی پانی میں چل رہی ہو، تو کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر کشتی جہاز نہیں چل سکتا، اس لیے کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جائے. اسی طرح دنیا ہمیں ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہم کو اس میں تجارت کر سکتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں. لیکن اتنا مشغول ہو جانا کہ دنیا ہی کو ہم اپنے دل میں بسا لیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیں، تو پھر ہماری آخرت برباد. جس طرح کشتی ڈوب جائے گی ویسے ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو یہ تیسری وجہ ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ قید خانے میں قیدی کو جو بھی سامان دیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے دیتے ہیں، تو ان کو قیدی کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اسے جو قید خانے کے باہر، جیل خانے کے باہر گھر میں جو چیزیں ملتی ہیں، ان کے مقابلے میں قید خانے میں ملنے والی چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی قدر نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایمان والے کو دنیا میں کتنی بھی بڑی چیز مل جائے، دنیا کی چیزوں کی اس کے پاس کوئی قدر نہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی اس کے پاس قدر نہیں ہوتی. اس کے پاس تو اصل آخرت کی چیزوں کی قدر ہے، آخرت کے اعمال کی قدر ہے، نیکیوں کی قدر ہے، نیک اعمال کی قدر ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مطاف میں تھے. تو اس زمانے کا جو خلیفہ تھا، بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. تو ان کے پاس آیا، آ کر درخواست کیا ادب سے کہ حضرت میں آپ حضرات کا خادم ہوں، میں بادشاہ ہوں، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو بتائیے، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا. تو حضرت سالم نے کہا بیت اللہ میں رہتے ہوئے اللہ کے علاوہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے علاوہ سے مجھے مانگنے سے شرم آتی ہے، لہذا مجھے نہیں چاہیے. اس طرح بول کے ٹال دیا. اب اس کے بعد طواف کر کے فارغ ہوئے، مسجد کے باہر آ گئے، تو بادشاہ بھی باہر آ گیا. اب سوچا اب تو بیت اللہ میں نہیں ہے، باہر آ گئے ہیں، اب جا کے پوچھیں گے. تو جا کر پوچھا کہ حضرت اب بتائیے کیا ضرورت ہے آپ کی، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا. تو حضرت سالم نے کہا کہ میں آپ سے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا دین مانگوں؟ تو بادشاہ نے کہا دین تو آپ جانتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ کے پاس دین ہے، میں دین کیا دے سکتا ہوں آپ کو. ہاں البتہ میرے پاس دنیا ہے، آپ اگر دنیا کی کوئی بھی چیز مانگیں گے تو میں دے دوں گا. تو حضرت سالم نے فرمایا میں نے کبھی یہ دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، میں نے کبھی یہ دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی. میں تم جیسے لوگوں سے کیسے مانگوں؟ نہیں، مجھے نہیں چاہیے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر نہیں ہوتی، دنیا ان کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی. جیسے کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربا. اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی عزت والی، قدر والی ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں پلاتے. لیکن اللہ خوب دے رہے ہیں، کافروں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے. اگر دنیا بڑی عزت کی چیز ہوتی، دنیا کی دولت اگر فخر کی چیز ہوتی تو اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار بنا دیتے، بنائے نہیں، مہینوں گزر جاتے تھے چولہا کو جلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور آپ یہ دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، اللہ مجھے فقیر مسکین بنا کر زندہ رکھ اور اسی حالت میں مجھے موت دے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، فقیروں کے جماعت میں مجھے قیامت کے دن اٹھا۔ یہ باقاعدہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت، دنیا کے عہدے، دنیا کے مرتبے اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کتنا بھی بڑا دولت مند ہو، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے آخرت کے کیا عمل کیے؟ میں اتنا بڑا یہ تھا وہ تھا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں تو نیک عمل پوچھے گا اللہ، کیا نماز پڑھا، کیا روزے رکھا، کیا زکوٰۃ دیا، میرے حکم پر کتنا عمل کیا، یہی پوچھیں گے۔ ایک واقعہ بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک غریب یہودی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے پاس آیا، آ کر کہا کہ آپ کے نانا جان نے کہا ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ یہ بات میرے اور تمہارے حال پر صادق نہیں آتی۔ میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، غریب ہوں، اور آپ نعمتوں میں ہیں، آپ آسائش میں ہیں، آرام میں ہیں، تو آپ کے نانا کی بات کیسے صحیح ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نانا کی بات بالکل 100% صحیح ہے، اگرچہ میں نعمتوں میں ہوں یہاں، لیکن یہ نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، اور تمہیں جو تکلیفیں ہیں دنیا میں، یہ آخرت میں ملنے والی تمہیں جو ملنے والی تکلیفیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی تکلیفیں یہاں سے بھی زیادہ ہوں گی تجھے، اس لیے دنیا کی حقیقت سمجھ کر توبہ کر لے، ایمان لے آ۔ اس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں ایمان والے کو کیسے رہنا ہے۔ یہاں حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، ہم آزادی سے زندگی نہیں بسر کر سکتے، ہمیں یہاں اللہ کے ایک ایک حکم کو مان کر، اللہ کے نبی کے طریقے کو جان کر زندگی گزارنی پڑے گی، تبھی ہم ایمان میں کامل ہوں گے، ورنہ ہم ایمان میں ناقص ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا کی حقیقت سمجھ کر دنیا گزارنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔